بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے فضائل اور کمالات اس قدر زیادہ ہیں جنہیں انسان ساری زندگی بھی بیان کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور درود شریف کی فضائل لکھنا شروع کر دے تو لکھ نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود شریف پڑھنے سے انسان کی قسمت ہی بدل جاتی ہے اور انسان وہ مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے جو ساری زندگی عبادتیں ریاضتیں کرنے کے بعد بھی نہیں پا سکتا۔ درود شریف زندگی آسان کرتا ہے، مشکلوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنے سے نیک انسان اعمال کرنے کی طرف طبیعت میل ہوتی ہے، نفس کا گند صاف ہوتا ہے، انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ درود شریف نہ صرف آپ کا دنیا میں مددگار ہے بلکہ قبر میں بھی آپ کا ساتھی بنے گا اور روز محشر آپ کی حفاظت کا سامان کرے گا۔ درود پاک کی برکات کے کیا ہی کہنے، انسان نماز پڑھے روزہ رکھے تو کچھ معلوم نہیں کہ قبول ہوا یا نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے پڑھنے والے کا ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک کے بے شمار معجزات ہیں۔ درود پاک غیبی مدد کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کے حوالے سے ایک واقعہ ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا، ان بزرگ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کشمیر کے رہنے والے ہیں اور ان بزرگ کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب تھی اور مجھے وہ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے ان بزرگ کو بتایا کہ بابا جی میں درود پاک کا ورد کروں۔ یہ سن کر بے اختیار ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، بیٹا تم کو دیکھ کر تو مجھے اپنے جوانی یاد آ گئی۔ یہ سن کر میں نے ان بابا جی سے پوچھا، کیا آپ بھی جوانی میں درود پاک کا ورد کرتے تھے یا پڑھتے تھے؟ بابا جی نے استبات میں سر ہلایا تو میں نے پوچھا کہ درود شریف کا ورد کرنے سے آپ کو کیا کچھ حاصل ہوا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ یکدم وہ بزرگ رونے لگ گئے اور کہنے لگا، میں تمہیں اپنے زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے بتایا شروع کیا کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کام کے سلسلے میں مجھے دبئی جانا پڑا۔ وہاں پہنچنے کے کچھ مہینے بعد میری طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو وہاں پر موجود کچھ دوست مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹروں نے میرا چیک اپ کیا اور میری طبیعت دیکھنے کے بعد کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی لکھ دیے۔ وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے اگلے دن میں لیبارٹری پہنچا اور یہ دیکھ کر میری پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب لیبارٹری والوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ٹیسٹ کینسر کی ہے، یعنی کہ ڈاکٹروں کو اندیشہ تھا کہ مجھے کینسر ہے۔ یہ ایسی خبر تھی کہ جس سے میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا اور میں بے اختیار رونا شروع ہو گیا۔ اس وقت میں جوان تھا اور میری عمر یہی کوئی 30 32 35 سال رہی ہوگی۔ میری یہ حالت دیکھ کر لیبارٹری والوں نے مجھے دلاسا دیا اور مجھے کہا کہ ابھی کون سے ٹیسٹ کی رپورٹس آ گئی ہے، ابھی تو ٹیسٹ ہونا ہے، امید ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ٹھیک آئے۔ لیبارٹری میں خون کی سیمپلز دے کر میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھا کہ میرے تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ ماں باپ نے کتنے مشکلوں سے قرض لے کر مجھے باہر بھیجا تھا۔ ہمارا بیٹا باہر جا کر کمائے گا اور گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہاں بیماری ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ اپنا علاج ہی کر سکوں، اور گھر واپس بھی نہیں جا سکتا۔ لوگوں سے قرض لیا ہوا وہ کیسے واپس ہوگا؟ جب امی ابو کو پتہ چلا گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس طرح کے خیالات میرے ذہن پر منڈلا رہے تھے، اور 2 دن میں میرے روتے ہوئے گزر گئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ میرے ٹیسٹ ٹھیک ہے۔ تیسرے دن میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے رپورٹ لینے لیبارٹری گیا تو ٹانگوں میں
جیسے جان ہی نہیں تھی۔ رپورٹس میرے ہاتھوں میں تھی اور وہ شخص جو اس دن مجھے دلاسا دے رہا تھا، اس کے چہرے کی تاثرات دے کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ رپورٹس میں کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے چکر آ گئے اور میں نیچے گرنے لگا تو اس شخص نے مجھے تھام لیا، مجھے پانی کا گلاس پینے کے لیے دیا۔ اس کے بعد میں یہ ٹیسٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا، اور جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بات بتائی تو میں بہت رویا۔ میں نے کام پر جانا چھوڑ دیا، ساری رات روتا اور درود پاک پڑھتا رہتا۔ ایک دن میں 15,000 تک درود پاک پڑھ لیتا اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اے میرے رب، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کی آل کے صدقے مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، مجھے شفا عطا کر دے۔ کہتے کہ دن اس طرح سے گزرتے گئے، میں دن رات بس روتا رہتا اور درود شریف پڑھتا رہتا۔ اس کے سوا مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی تھی جو کہ میں کھا رہا تھا، مگر انہوں نے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ اب آپ واپس پاکستان چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے کینسر کے لاسٹ سٹیج ہے، ریوکیرکن کینسر نہ ہونے کے برابر ہے، تو تم اپنا آخری وقت اپنے ماں باپ کے پاس جا کر گزار لو۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں بہت رویا اور واپس پاکستان آ گیا۔ گھر واپس پہنچنے کے بعد جب میں نے گھر والوں کو اپنے بیماری کا بتایا تو پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا، ان کا آخری سہارا تھا۔ میری بیماری کا سن کر سب رونا شروع ہو گئے۔ میری چھوٹی بہن بہت غم کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ پاکستان میں بہت سارے لیبارٹریز میں ٹیسٹ کروائے لیکن سب میں کینسر ہی آیا۔ گھر میں میری وجہ سے ہر کوئی دکھی تھا، ہر کوئی پریشان تھا۔ ان سب کی پریشانی دیکھ کر میرا دل اور زیادہ دکھی ہوتا۔ میں ہر وقت روتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کی دعا کرتا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں مستقل کینسر کی دوائیاں کھا رہا تھا، مگر مجھے ان دوائیوں سے زیادہ درود شریف پر اعتماد تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے شفا ملے گی تو اس درود کی وجہ سے ہی ملے گی، کیونکہ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا۔ اس لیے میں سارا دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس بیماری میں 1 سال گزر گیا۔ میرا کینسر آخری سٹیج میں تھا کہ میرے پاس گنتی کے صرف چند دن بچے تھے۔ گھر والوں نے امید چھوڑ دی تھی مگر میری امید نہیں چھوٹی تھی۔ میں سارا دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، درود شریف پڑھتا کہ اے اللہ، مجھے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شفا یاب کر دے۔ بزرگ نے بتایا کہ درود شریف کی برکت اور فضیلت تو میں بخوبی جانتا تھا اور میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد تھا۔ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سفارش ضرور کرائیں گے۔ ایک دن میں اپنے ٹیسٹ کروانے دوبارہ کراچی کے ایک لیبارٹری پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے میرے رپورٹس حیرت انگیز طور پر کلیئر ہے۔ یہ بیماری میری رپورٹس میں نہیں آئی۔ میڈیا رپورٹس میں یہ آیا تھا کہ میرا کینسر ختم ہو گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ میری مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میری بات سن کر سب لوگ حیران ہو رہے تھے۔ میری بہن رو رو کر کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان بزرگ نے بتایا کہ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہیں اپنے آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ اس بیماری کا اب کوئی علاج نہیں ہے۔ گھر والوں نے اتنے خوش تھے کہ سب نے اونچی آواز میں درود پاک سلام پڑھنا شروع کر دیا۔
کیونکہ میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ یہ درود پاک کی برکت سے ہوا۔ اگلے دن میں رپورٹس دکھانے اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچا، وہ علاقے کے بہت قابل اور پرانے ڈاکٹر تھے، انہوں نے رپورٹس دیکھنے ہی اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں، کہتے کہ میرا 30 سال کا تجربہ ہے اور میں نے اپنے کریئر میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا، آپ کا کینسر آخری سٹیج میں ہے، بیماری آپ کی رگ رگ میں سریت کر چکی ہے، رپورٹس غلط ہو سکتی۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کینسر کی آخری سٹیج میں آ کر جب کینسر آپ کے خون میں شامل چکا ہو ٹھیک ہو جائے؟ انہوں نے کہا آپ دوبارہ کسی اور لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں۔ میں دوبارہ لیبارٹری پہنچا اور ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے کر آ گیا۔ درود پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں کہ رات کو مجھے خواب آ گیا، ایک نورانی صورت بزرگ نے مجھے بتایا کہ تمہارے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تمہارے کینسر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ 2 دن کے بعد جب بھی اپنے رپورٹس لینے آیا تو ان میں بھی یہی تھا کہ مجھے کینسر نہیں ہے۔ میں بہت خوش تھا اور یہ سب کچھ درود شریف کی برکت کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے بتایا اس کے بعد میں نے کبھی بھی درود شریف پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا، روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا۔ میں دن کو اپنے کام کاج کے دوران تو درود پاک پڑھتا ہی ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے لیے اسپیشل وقت بھی محض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر آپ کے مشکلات سمندر جتنے بھی ہو گئے، آپ سمندر جتنے پانی کے قطروں جتنا مشکلات ہیں، آپ اتنا درود پڑھیں، آپ کے تمام مشکلات حل جو ہوئیں گے۔ محترم ناظرین، تمام باتوں پر آپ تک پہنچانے کے مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ درود پاک کی کتنی برکات ہیں، درود پاک اتنے کرامات ہیں کہ ان سے ناممکن بنایا جا سکتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے ہمارے تمام جسمانی اور روحانی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے درود کے وسیلے سے مانگی گئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعائے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں کوئی سا درود پاک ضرور ٹائپ کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔